أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس خالق فطرت کے لیے ہے جو ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے. درود ہو ہزاروں کروڑوں مرتبہ جناب رسالت مآب سرور کائنات سردار دو عالم سید الکونین سید الثقلین رحمت للعالمین شافی روز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین والسامعات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوبڑے معمر عمر رسیدہ ہاتھ میں لکڑی پکڑے ہوئے لٹکاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس بوڑھے شخص پر معمر صحابی پہ پڑتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کس چیز نے تم کو یہاں لے آیا؟ تو صحابی سننے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی، علم دین حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہتے ہیں سنو، تمہارے گھر سے تم نکل کر جن جن چیزوں پر سے گزرتے ہوئے آئے ہو، ہر چیز تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. جو آدمی علم دین کے شوق میں، دین کے جذبے سے، دین کے تڑپ سے، دین کی محبت سے اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، جن جن پر سے گزر ہوتا ہے وہ ہر چیز آپ کے لیے دعا کرے. ہاسپٹ سے آئے، بلاری سے آئے، مختلف علاقوں سے آئے ہیں، صرف آنے کا مقصد دین، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں. وہ شوق، وہ جذبہ، جب اس جذبے سے آتے ہیں ہر چیز جن پر سے تمہارا گزر ہوا وہ چیز تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے وہ چیز نصیب عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا نالج، دینی معلومات، دینی علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. نماز جیسے پڑھنا ضروری ہے، دین کا نالج رکھنا ضروری ہے. یہ وہ دور ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، آدمی صبح میں مسلمان رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان رہے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا. فتنوں کا دور ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے انسان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کا ایمان میں زلزلہ پیدا ہو رہا ہے.
شبہات اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. ایسے دور میں علم دین، دین کا نالج، دینی معلومات ضروری ہے. اگر ہم دینی معلومات سے خالی ہی گمراہ ہو جائیں گے. اسکول کے اندر، کالج کے اندر ایک لیکچرر تھا ملحد. ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کا منکر ہو. اس نے اعتراضات دین پہ کرنے لگا. ابھی بلاری کے اندر ایک کالج کے اندر ابھی 10-15 دن نہیں گزرے، بلاری میں ایک بہت بڑا ہڑتال ہوا. نوجوان اسٹرائک کرنے لگے. کالج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر شان میں اس نے گستاخی کی. اگر بچے دین کے معلومات سے واقف ہیں، دینی معلومات انہیں ضرور ہے، تو وہ کھل کر اٹھ کر اس کا جواب دے سکتے. اگر انہیں دینی معلومات نہ ہو، خاموشی سے سنتے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. آج ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، بیانات کے ذریعے مسلمانوں کو، پورے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. غلط باتیں بتائی جا رہے ہیں، تاریخ غلط پیش کی جا رہی ہے. ایسے حالات میں دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو معزز سامعین و سامعات، میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ قیمتی وقت، گناگو مصروفیات کا دور ہے، ایک ہی محلے میں بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اپنے بھائی سے ملنا اسے مشکل، مہینے گزر جاتی محلے کے اندر رہ کر. بہن سے ملنا مشکل، ایک ہی گاؤں میں رہ کر. گناگو مصروفیات کی وجہ سے وہ مل نہیں پا رہا اپنے رشتہ دار سے. ایسے دور میں آپ وقت نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی جاننے کے لیے جڑے اور جمع ہوئے. اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے. معزز سامعین، ایک شخص لیکچرر جو ملحد تھا، خدا کا منکر تھا، اس نے اعتراض کیا دین پہ. کہا کہ روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. روزہ رکھنے سے آدمی کمزور ہوتا ہے. جب کمزور ہوتا، کام نہیں کرتا تو معاشی حیثیت سے کنگال ہو جاتا ہے. تو اسلام، یہ دین لوگوں کو بھوکا رکھ کر، کام سے دور رکھ کر، معاشی حیثیت سے اسے پس کر دیتا. اعتراض کرنے لگا، مسلمان سے پوچھنے لگا، بتاؤ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بچہ دیندار نہیں تھا، نام کا مسلمان تھا. اب کیسے ہیں؟ 4 چیزیں مسلمانوں میں باقی رہ گئی. 4 چیزیں مسلمانوں میں باقی رہ گئی. بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے مسلمان کا نام رکھتے ہیں، ذرا بڑا ہوا ختنہ کرتے ہیں، اور جوان ہوا تو نکاح کرتے ہیں، مر گیا تو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. یہ 4 چیزیں مسلمان میں رہ گئے. باقی دین سے، اسلام سے، مسجد سے کوئی رشتہ نہیں رہا. نام کی مسلمان، بچہ مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے. لیکچرر اس سے پوچھتا ہے روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بچہ جواب نہیں دیتا، میں روزے کا کیا فائدہ ہے. تو استاد اس کے ذہن سازی کرتا ہے کہ اس سے آدمی کمزور ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے طاقت اس کی کمزور ہو جاتی ہے. یہ دین اسلام انسان کو کمزور کرنے کے لیے آیا ہے. بچہ سیدھے اپنے مکان میں آتا ہے، باپ سے کہتا ہے باپ میں روزہ نہیں رکھتا. اس کا کوئی فائدہ نہیں. باپ بھی بے دین تھا، نام کا مسلمان تھا. اس کا نقصان کتنا ہوتا دیکھیے. ایک آدمی بے دین ہو، دین کا علم نہ ہو، دین کا نالج نہ ہو، تو اس کا نقصان دیکھیے. یہ آپ کی بیٹھک، یہ آپ کا سننا، یہ آپ کا آنا، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے،
اور دین سے قریب ہوتے ہیں. جب آدمی دین کی باتیں جانتا ہے، سنتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اب جو دین سے واقف نہیں ہوتا، تو باپ نے کہا کہ بھئی میں بھی نہیں جانتا یہ روزے کا مقصد کیا ہے. کبھی دینی مجلس میں بیٹھنے کا اس سے اتفاق نہیں ہوا. نام کا مسلمان تھا باپ بھی. بیٹا انکار کیا، میں روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا. 3 دن کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے. وہ موت کیسی ہوتی؟ کفر کی موت. نماز کا منکر، روزے کا منکر، وہ کافر ہوتا ہے. دیکھیے یہ حالت ہے. ایسے دور میں، ایسے زمانے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہونا ضروری ہے. آج شبہات پیش کی جا رہی، پیارے نبی کی زندگی کو لے کر غلط غلط باتیں پیش کی جا رہی ہیں. میرے بھائی، وقت کی قربانی ہو، دین کے لیے وقت نکالے. کہ وقت نکال کر، اور کیا ہے اکثر کیا ہے، بیان ہوتے رہتا، اٹھ کے چاہتے، اٹھ کے جاتے، کچھ بھی کام نہیں رہتا. وقت تھا صبح میں، وقت کتنا پیارا وقت رہتا، صبح کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک تلاوت قرآن. اب دیکھیے، میرا دوست فارسٹ آفس میں انٹرویو دینے کے، محمد اسماعیل نامی میرے کلاس میٹ ہے. فارسٹ آفس میں انٹرویو دینے گئے. آفیسر اس سے پوچھا کہ قرآن کو کس نے لکھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے یا کون لکھے؟ تو میرے دوست کو علم نہیں تھا، دین کا علم نہیں تھا. تو میرے دوست نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھا. تو ہندو آفیسر میرے دوست کو سمجھاتا ہے، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھے، قرآن نازل ہوا آسمان سے. ایک ہندو کو علم ہے دین کا، ایک مسلمان کو دین کا علم نہیں. ہم خالی ہی دین سے قریب کب ہوتے؟ دین پہ محنت کرنے سے. مثال کو دیکھو، زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھنے سے کیا مٹھی نظر آتی، دھول نظر آتی. زمین کو دیکھنے سے کیا معلوم ہوتا؟ مٹھی، دھول. زمین کے اوپر محنت ہوتی ہے تو زمین کے اندر کا پانی ہم کو نظر آتا، زمین کے اندر کا سونا ہم کو نظر آتا، زمین کے خزانے ہم کو نظر آتے. تب زمین پہ محنت کرنے کے بعد دیکھنے سے کیا ہے؟ دھول اور مٹی نظر آ رہی. محنت کرنے سے خزانے نظر آتے. شکر کو دیکھنے سے مٹھاس نہیں پیدا ہوتی، کھانے سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے. دین پہ محنت کریں گے، دین کے سارے فائدے ہم کو نظر آئیں گے. آج تک ہم نے دین پہ محنت نہیں کی. ہر چیز پہ ہماری محنت ہو رہی ہے، دین پہ محنت نہیں ہو رہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بیپاری. عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر گئے ہیں. مدینہ ہجرت. عبد الرحمن بن عوف کے اندر خواہش ہے پیارے نبی کی صحبت اختیار کرو، دین حاصل کرو. ابھی کہہ رہے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا مانے؟ تمہاری زندگی میں کوئی نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے. اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے. رسول کی زندگی سے نا واقف، ہمارے رسول اللہ کی زندگی کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، کچھ بھی معلوم نہیں. رسول کے نام سے محبت، ان کی زندگی سے کوئی محبت نہیں. ہمیں سنت سے محبت نہیں، ان کے طریقے سے محبت نہیں، نام سے محبت ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی معلوم ہے تو ہم وہ نمونہ بنائیں گے، ماڈل بنائیں گے، مشعل راہ بنائیں گے. نمونہ معلوم ہی نہیں، ہمارے پیارے نبی کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے ہمیں، پھر زندگی کیسے گزاریں گے ہمیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہے، ان کی زندگی سے واقف ہونا ہے. ہمارے رسول کی زندگی کیا تھی، کیسی تھی. ہمارے اٹھنے میں، کافر کے اٹھنے میں کوئی فرق نہیں. کافر
صبح میں اٹھ رہا ہاں کر کے، ہمیں بھی ہاں کر کے اٹھ رہے، کافر کھا کے ڈکار لے رہا، ہم بھی کھا کے ڈکار لے رہے، کافر کپڑے پہن رہا، ہم بھی کپڑے پہنے، اس کے پہننے میں، ہمارے پہننے میں، اس کے سونے میں، ہمارے سونے میں، اس کے اٹھنے میں، ہمارے اٹھنے میں کوئی فرق نہیں، صرف نام کا فرق ہے۔ ہمارے پیارے نبی اٹھتے وقت کیسے اٹھتے تھے، ہمارے نبی سوتے تھے تو کیسے سوتے تھے، ہمارے نبی کپڑے پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے، ہمارے نبی کی 24 گھنٹہ زندگی کیسے ہے ہمیں معلوم نہیں۔ کافر کی زندگی میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں، جیسے کافر زندگی گزارا ہم بھی ویسے کر رہے ہیں، لیکن فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم رسول کی زندگی سے ناواقف ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم ناواقف ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی، پیارے پیغمبر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے جاننے کے لیے قربانیاں ہونا، گرمی سے، سورج کی گرمی سے کھانا نہیں پکتا، خواہشات سے، بول سے زندگی نہیں بنتی، محنت ہونا، قربانی ہونا۔ عبد الرحمن بن عوف کی قربانی دیکھیے، بڑے تاجر، بیپاری، ان کے دل میں پیسوں کی محبت نہیں۔ ہم اٹھتے ہیں صبح میں، فکر کس کی؟ روٹی روزی کی فکر۔ ہم جب صبح میں اٹھتے ہیں روٹی روزی کی فکر۔ عبد الرحمن بن عوف فکر کر رہے ہیں پیارے نبی کی زندگی اور ان کی صحبت سے میں دور ہو گیا ہوں، یہ بیپاری، یہ تجارت، یہ پیسہ، یہ دولت بیکار ہے، نبی کے صحبت سے سامنے بیکار ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پورے بیوی بچوں کو لے کر، اپنی دولت جو کمائے تھے وہ لے کر سواری پہ رکھ کر نکل رہے۔ مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ جا رہے، نبی کی زندگی کی صحبت اختیار کرنے کے لیے۔ مکے کے گلی گلی سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، عبد الرحمن بن عوف کا گھیراؤ کیے اور عبد الرحمن عوف سے کہنے لگے، عبد الرحمن بن عوف کہ ہم آسانی سے آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ مال ہمارا مال ہے، مکے والوں کا مال ہے، اگر آپ مدینہ جانا چاہتے تو جاؤ، یہ مال ہمارے حوالے کر کے جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، لو مال، میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو بچے تھے اور بیوی تھی، بیوی کے خاندان والوں نے کہا، آپ جا رہے ہیں مدینہ، جاؤ، ہمارے بچی کو ہمارے خاندان کے حوالے کرو۔ عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی کو ان کے خاندان کے حوالے کرو۔ بچے کے خاندان والے کہتے ہیں یہ بچے بھی ہمارے حوالے کرو۔ عبد الرحمن بن عوف تنہا اکیلے سارے قربانیاں دے کے جا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی۔ یہ تھی جی محبت، زبانی محبت نہیں، عملی محبت۔ زبان سے ہر آدمی محبت کرتا ہے۔ عبد الرحمن یہ تھے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جمعہ کے بیان کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے جمعہ بیان دینے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے لوگو، یہ اللہ کے سچے نبی ہی، ان کی بات سے غور سنو، بول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں۔ یہ منافق تھا، زبانی دعویٰ کرتا تھا، تو غیر زبانی دعویٰ اللہ کے پاس نہیں رہتا، عملی محبت ہونا۔ ہم سو جائیں تو رسول کے طریقے سے سو جائیں، کھائیں تو رسول کی سنت کے طریقے سے کھائیں، کپڑے پہنے تو رسول کے طریقے سے کپڑے پہنے، زندگی گزارے تو رسول اللہ کے طریقے سے زندگی گزارے۔ یہ کب رسول کی زندگی معلوم ہوئی ہے تو نا، اگر رسول کی سیرت ہم کو معلوم نہیں، رسول کی زندگی ہم کو معلوم نہیں، تو ہم کیسے سنت پہ عمل کریں گے؟ کیسے ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں گے؟ کیسے ان کو ماڈل بنائیں گے جب ان سے ناواقف ہیں؟ تو پہلے واقف ہونا ہے، واقف ہونے کے لیے قربانیاں ہونا ہے، وقت کی قربانی، تجارت کی قربانی، مال کی قربانی دے کے بیٹھنا ہے۔ ایک 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکالنا ہے۔ ہمارے رسول کی زندگی کیسی تھی، ہمارے رسول اللہ کیسے زندگی گزارتے تھے، 24 گھنٹے کی زندگی ان کی کیسی تھی۔ یہ رسول کا چاہنے والا، رسول سے محبت کرنے والا
اس کے اندر شوق درد ہونا چاہیے. میرے پیارے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ حرف کے بغیر کوئی میں پوری سیرت بولتا ہوں آپ کو اثر نہیں کرتی. اثر کرنے کے لیے پہلے تمہارے اندر تڑپ ہونا چاہیے. ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کو جو زندگی پسند ہے اپنے نبی کو بتایا اور کہا اگر تم زندگی گزار رہا تو رسول جیسی زندگی گزارو. دیکھیے ٹیلر کے پاس جاتے, ٹیلر سے کہتے دیکھو بھائی یہ کپڑا ہے, مجھے جبہ ایسا سینا, کالر ایسا ہونا, میرے آستین ایسے ہونا, سب ماڈل بتا کر دے کر آتے. ماسٹر کی ٹیلر کی ذمہ داری ہوتی ہے جو تم جھبا جو کرتا جو کپڑا نمونہ دیے رہتے اس کے مطابق وہ سینا. اگر ٹیلر ماسٹر آپ کے دیے کپڑے کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے وہ سیتا ہے, جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کالر آپ کے پسند کے خلاف ہے, آستین آپ کے پسند کے خلاف ہے, جبہ آپ کے پسند کے خلاف ہے, کپڑا لے کے اس کے منہ پہ مارتے, کہتے تم نے میرے کپڑے کو برباد کر دیا. آپ عبادت کیے لیکن آپ کی عبادت رسول کے طریقے پہ نہیں ہے, اپنے طریقے سے عبادت کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, رد کر دیتا ہے, پھینک دیتا ہے, منہ پہ مار دیتا ہے. میں عبادت کیا نہیں, میں جو عبادت کو پسند کرتا تھا میرے نبی کو بتایا تھا, میرے رسول کو بتایا تھا, میرے پیغمبر کو بتایا تھا. تم نے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے تم نے عبادت کی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے, نماز پڑھنے لگے. اللہ کے نبی ان کی نماز کو غور سے دیکھ رہے. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی, دوبارہ نماز پڑھو. وہ صحابی گئے دوبارہ نماز پڑھے, دوبارہ نماز پڑھ کے وہ صحابی آئے ملاقات کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اب بھی تمہاری نماز نہیں, تیسری بار نماز پڑھو. پھر وہ صحابی گئے نماز پڑھنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی نماز پڑھو تو کیسے نماز پڑھو, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھ تو ایسی نماز پڑھ جیسے میں پڑھتا. رسول کا طریقہ ہم کو معلوم ہوا تو رسول کے طریقے پہ کریں گے. رسول کا طریقہ معلوم نہیں, رسول کا نام ہی معلوم ہے بس, طریقہ معلوم نہیں, سیرت معلوم نہیں, زندگی معلوم نہیں. تو میرے بھائیوں ہم جاننا ضروری ہے رسول کی زندگی, رسول کی سیرت ہمیں جاننا ضروری ہے. اس کے لیے قربانی ضروری ہے, وقت کی قربانی, مال کی قربانی ضروری ہے. آپ انٹرنیٹ کے لیے وقت نکال رہے ہیں, دلچسپی شوق سے انٹرنیٹ چارجنگ کر کے آپ یہ کر رہے ہیں. انٹرنیٹ سے اتنا, موبائل سے دلچسپی, موبائل کے بغیر زندگی نہیں. لیکن رسول کی زندگی, حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے بچوں سے ہنستے ہوئے اچانک حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں سڑک پر. حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں آنے والے جانے والے حنظلہ کو غور کریں, حنظلہ بولنے والے کون ہیں؟ نمازی. حنظلہ کون ہے؟ رسول کے ساتھ رہنے والے. حنظلہ کون ہے؟ جنگوں میں شریک ہونے والے. حنظلہ کون ہے؟ تہجد کے پابند, ذکر اذکار کے پابند, تلاوت کے پابند. پھر حنظلہ اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہر آدمی آنے جانے والا حنظلہ کو دیکھ رہے ہیں, حنظلہ کیوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا؟ لیکن برابر حنظلہ چیختے ہوئے پکارتے ہوئے کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. جا رہے ہیں چیختے ہوئے جا رہے ہیں سڑک پہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. ابوبکر صدیق کی نظر حنظلہ پہ پڑتے ہیں. حنظلہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنظلہ کو آواز ہے حنظلہ رک جاؤ, رک جاؤ. حنظلہ رک جاتے. حنظلہ ادھر آؤ,
तुम तो नमाजी हो, तुम तो दीनदार हो, तुम कुरान की तिलावत के पाबंद हो, ताजुद की पाबंदी करते हो, फिर अपने आप को मुनाफिक कह रहे हो। हंजला कहते हैं जब कभी हम रसूल के दर्श में बैठे रहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे पैगंबर जब जहन्नम का जिक्र करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू जारी रहते, हमारे दिल में डर पैदा हो जाता, खौफ तारी हो जाता है, दिल में ख्याल पैदा होता है जहन्नम में ले जाने वाले अमल से हम दूर रह जाएं। जब जन्नत का जिक्र अल्लाह के नबी फरमाते, हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है हम ये अमाल करके जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये रसूलुल्लाह के दर्स में ये हमारी कैफियत रहती है। लेकिन घर में जाते हैं, बच्चों के साथ हंस रहे, खेल रहे, ये तो मुनाफिक की निशानी है, निफाक की निशानी है। अबू बकर कहते हैं मेरा भी हाल यही है, मेरी भी ईमानी कैफियत कैसे है। दोनों अपने आप को मुनाफिक कहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर। अल्लाह के नबी दोनों की आवाज सुनकर बिठाते हैं, पूछते हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर उनको मुबारकबादी देते हैं। जरा थोड़ी सी देर के लिए बच्चों के साथ हंसने खेलने कूदने को अपने आप को मुनाफिक समझ रहे हैं। पूरी जिंदगी मोबाइल के साथ हम लगा दिए थे, ना कुरान से हमारा रिश्ता, ना मस्जिद से रिश्ता, ना दीन से रिश्ता, लेकिन पक्के सच्चे मुसलमान अपने आप को समझ रहे हैं क्योंकि नाम मुसलमान का है हमारा। लेकिन साहबी थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ घर में हंस रहे हैं तो अपने ईमान की कमजोरी समझ रहे हैं। ये तो अल्लाह के नबी की ईमानी हालत जो होती थी वो घर में हमारे ईमानी हालत ऐसी नहीं है। तो मेरे भाइयों, आज पूरी जिंदगी मोबाइल के पीछे लगा दी, कुरान से हमारा रिश्ता नहीं रहा, दीन से हमारा रिश्ता नहीं रहा, अल्लाह के रसूल की सीरत जानने से हमें दिलचस्पी नहीं रहे। हर आदमी के अंदर ये हो, मेरे प्यारे नबी प्यारे पैगंबर की जिंदगी कैसी थी, मुझे उनके मुताबिक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, उनके तरीके पे चलना है। कुरान कहता है मन युती अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह रसूल के तरीके पे चलोगे तुम्हारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। भाई जिंदगी दो तरह से गुजरती, मन की जिंदगी ये रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी। मन की जिंदगी गुजारने से जन्नत नहीं मिलती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमें जन्नत मिलती है। जन्नत में जाने के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत जानना जरूरी है। अगर जाने बगैर हम सुन्नत पे अमल नहीं कर सकते, जानना हमें जरूरी है। तो पहले मैं सीरत बताने से पहले आपको मोटिवेट माइल करना चाह रहा हूं ताकि हम रसूलुल्लाह की जिंदगी से वाकिफ हों। कैसे वाकिफ होते हैं? वक्त निकालेंगे, उनके सीरत की किताबों का मुताला करेंगे या मोबाइल के अंदर यूट्यूब में जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, जिंदगी मुबारक क्या है, वो जानेंगे। हमारे अंदर वो दिलचस्पी पैदा होगी। हमारा खाने का तरीका, हमारा उठने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारा तरीका होगा। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, वक्त निकालो। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक फारस के ईरान में रहने वाले थे। एक अमीर खानदान, मालदार, दौलतमंद के बेटे हजरत सलमान फारसी। सलमान फारसी के बाप बेटे को घर के अंदर ही मुक़य्यद करके थे, मेरे बच्चे को कोई गुमराह ना कर सके, मेरे बेटे को गुमराह ना कर सके। तो वो आग की पूजा करते थे। सलमान फारसी के वालिद आग की पूजा, हजारों साल से उनके घर में आग जल रही थी। बेटे को ये काम सौंप दिए थे, बेटे तेरी जिम्मेदारी है कि लकड़ियां डालते जा, आग जलाते जा, लकड़ियां डालते जा, आग जलाते जा। सलमान फारसी का बाप उम्र वाले हो गए, बीमार पड़ गए, मजबूरन बाप अपने बेटे को बाहर भेजते हैं। सलमान फारसी, बेटा फला फला के पास जाओ, पैसे देना है, उनसे वसूल करके आओ, और याद रखना किसी के पास मत जाओ, कहीं तुम्हें गुमराह ना करे, तुम्हारे दीन से दूर ना करे। बाप की ताकीद होती। बेटा
बराबर बाप की नसीहत को उतर जाते, लेकिन रास्ते में उस दौर में अभी मुसलमान नहीं थे, ईसाई मजहब था। ईसाई मजहब के राहिब वो रास्ते में बैठे हुए थे। उस नौजवान पे जब वो राहिब की नजर पड़ती है, बुलाते हैं, दावत देते, हजरत सलमान फारसी मुतासिर हो जाते। ये बहुत अच्छा दीन है इनका, जो खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, ये सही है। वो दीन को इख्तियार करते, आते जाते वो राहिब के पास वक्त देते, सच्चाई उनको मिलती है। आदमी को सच्चाई लेने के लिए वक्त देना पड़ता है, बैठे बैठे नहीं आया था। तो इसलिए आप जो आए, दीन के मालूमात मिल रहे हैं। अगर आप ना आते, दीन के मालूमात से दूर हो जाते। तो दीन के मालूमात के लिए जरूरी है, जहां दर्स होता है, जहां बयानात होते हैं, जहां सीरत के जिक्र होता है, अल्लाह रसूल की बातें होती है, उन बातों में एक मरतबा अल्लाह के नबी बयान दे रहे, मस्जिद में बैठ के बयान दे रहे, या अय्युहन्नास, ये आवाज मस्जिद से निकलकर फिजा में गूंजती है। बाजू एक मकान था, मकान के अंदर ये आवाज पहुंचती है। एक औरत अपने बालों को संवार रही थी, जैसी आवाज कान में पड़ते, या अय्युहन्नास, फौरन अपनी चोटी को मुदड़ लेती है, मुदड़ कर खिड़की के पास आके खड़ जाती है। घर के अफराद कहते हैं, क्या बात है, बहुत देर से चोटी को आप संवार रहे थे, बालों को संवार रहे थे, अचानक मुदड़ के तुम खिड़की पास पहुंची है। कहते, किसकी आवाज सुनते नहीं? अल्लाह के नबी मुखातब हो रहे, आपका खिताब हो रहा है। जज्बा, शोक, दर्द, सबसे ज्यादा प्यार सुनेंगे तो रसूल की बातें सुनेंगे, दीन की बातें सुनेंगे। गाने से मोहब्बत नहीं, ख्वाहिशात से हमारी मोहब्बत नहीं, रसूल की सीरत से हमारी मोहब्बत, रसूल की जिंदगी से हमारी मोहब्बत। तो मेरे भाइयों, 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे पैगंबर, प्यारे रसूल जब दीन फैला रहे थे, दीन बड़ी तेजी से फैल रहा था। लोगों में हलचल पैदा हो गई, शोर पैदा हो गया, फिक्र पैदा हो गई। ये नबी जब से आए हैं, दीन फैलता जा रहा, लोग दीन में दाखिल होते जा रहे। क्या किया जाए, ये दीन को कैसे रोका जाए? मंसूबाबंदी करने लगे, मशवरे करने लगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने लगे। भाई रसूलुल्लाह को बदनाम करो, क्या नाम से बदनाम करेंगे? मशवरे होते, क्या नाम से बदनाम करें? काहिन के नाम से बदनाम करें। भाई काहिनों की हालत हम देखें, काहिन का हुलिया, काहिन की सूरत शक्ल हम देखते हैं। अल्लाह के नबी की जिंदगी और काहिन की जिंदगी में बड़ा फर्क है। फिर क्या बदनाम? शायर में रसूलुल्लाह की जिंदगी में कोई मुनासिबत नहीं है, ये भी फितने लफ्ज। फिर रसूलुल्लाह को कैसे बदनाम करें? हाँ, एक लफ्ज है, जादूगर के नाम से बदनाम करें। इनकी बातों में असर है, जो भी सुन लेता है असर ले लेता है। जादूगर के नाम से हम बदनाम कर, उस दौर में भी रसूलुल्लाह को बदनाम किया, आज भी इस दौर में रसूलुल्लाह को बदनाम किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, रसूल की जिंदगी जानना जरूरी है। आप इंटरनेट के लिए, मोबाइल के लिए, हर आदमी, कोई आदमी नहीं, हर आदमी मोबाइल के लिए वक्त निकाल रहा है, लेकिन कुरान के लिए नहीं निकाल रहा है, मस्जिद के लिए नहीं निकाल रहा है, रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी के लिए नहीं निकाल रहा है। रसूलुल्लाह की जिंदगी के लिए हम वक्त निकालें। आपकी जिंदगी का मुताला करें, आपकी सीरत का मुताला करें, आपकी प्यारी जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी कैसी है। मेरे भाइयों, हमारे से ज्यादा लोग गैर दीन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर वो तड़प नहीं है, हमारे अंदर जज्बा नहीं है। ये इलाका, जिस इलाके में मस्जिद है, पत्थर दुश्मनों की जमीन है। कर्नाटक के जो तंजीमें हैं, दीन के जो मुखालिफ तंजीमें हैं, वो सरजमीन है। ये बाकायदा आप नावाकिफ हैं, वो जितना जानते हैं, कितने इस हॉस्पिटल के जिले में कितने मसाजिद हैं, वो जानते हैं। आप नहीं है, कैसी मस्जिद बनी, कितने लोग हैं, कौन कौन है, वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। इतने आपके मुखालिफ, आपसे ज्यादा वो वाकिफ है। आप बेखबरी, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। गफलत हमारे लिए दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है।
آج میں سیرت بولنے سے پہلے سیرت کے تعلق سے موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، رسول کی پیاری زندگی جانکاری حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں، 24 گھنٹے میں ایک آدھا گھنٹہ نکالیں، سیرت کا مطالعہ کریں، کتابیں کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے اونٹ خرید کے ہزاروں میل سفر کر کے حدیث جانکاری لے کرتے تھے۔ گلبرگے میں گیا، وہاں مجھے ایک مکان میں لے گئے، عبد القیوم صاحب جو وہاں تھے انتقال کر گئے، اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے۔ ان کا گھر کتابوں سے بھرا ہوا ایک بڑی گلبرگے کی لائبریری ہے۔ میں پوچھا کہ یہ لائبریری ہے؟ کہتا ہے نہیں، یہ میری ذاتی کتابیں ہیں۔ کیسا یہ شوق تھا؟ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے لیے صحابہ اونٹ خرید کر ہزاروں میل سفر کر کے گئے، میں کیوں نہ کروں؟ رسول کی زندگی کے لیے اتنے کتابیں جاننے کے لیے میں خریدا، کبھی کوئی خریدے، اتنے بیٹھے ہیں۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کئی چیزیں ہم خریدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جاننے کے لیے کوئی کتاب ہم نے خریدی، کبھی وقت نکالا، کبھی بیٹھے نہیں۔ یہ سب چیزیں جھوٹی محبت، سچی محبت رہو، جس کے اندر سچی محبت رہتی ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ حضرت سلمان فرسی وہاں سے ایران سے نکل کے ملک شام جاتے، ملک شام سے پھر مدینہ جاتے، پھر ان کو بیچا جاتا، حضرت سلمان فارسی کو بیچا جاتا، سلمان فارسی کو یہودی خرید لیتے، خریدنے کے بعد کام کرتے رہے، جیسے اطلاع ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ چکے ہیں تو آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ قربانی دیکھیے، ماں کی محبت کے سامنے، باپ کی محبت کے سامنے، ملک کی، وطن کی محبت کے سامنے انہوں نے ٹھوکر مارا، اپنے ملک کو ٹھوکر، اپنی دولت کو ٹھوکر، اپنے خاندان کو ٹھوکر مار کر ہزاروں کا میل سفر کر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ یہ رسول کی سچی محبت، چھوٹی محبت ہے بھائی۔ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، زبانی بکواس، یہ بکواس نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے۔ ہمارے رسول کی سچی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت سے، زندگی سے واقف ہونے کے لیے قربانیاں دیں، آپ کی زندگی کو جانکاری حاصل کرنے کے لیے۔ آج غلط باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پھیلائی جا رہے ہیں، پیپروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے۔ اگر ہم دین کا نالج نہیں رکھیں گے ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ایسے دور میں علم کا حاصل کرنا، دین کا نالج حاصل کرنا ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو تمام سے درخواست ہے کہ آپ بیانوں میں شریک رہیں۔ جب علماء بیان کرتے ہیں تو علماء بیان کرتے وقت شریک، جمعہ میں آتے ہیں، جمعے کا حال ہے کہ عالم صاحب بیان کر رہے ہیں، بیان کیا کیے معلوم نہیں، چاند چل رہا، ٹھنڈی ہوائیں، جیسے تھے ویسے چلے گئے، بیان کا مقصد بھی معلوم نہیں، بیان سننے کی تڑپ بھی نہیں، جذبہ بھی نہیں، شوق بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر جذبے پیدا کرو، دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرو، سچی محبت رسول اللہ سے رکھو، سچی طاقت رکھو، اپنے اندر شوق رکھو، میں سیکھوں رسول اللہ کی زندگی کیا جانکاری کرو، تاکہ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے رسول اللہ کے طریقے پہ، میری شادی، میرے بچوں کا پالنا، میری بیوی کے ساتھ رہن سہن رسول کے طریقے پہ ہو۔ ایک ہندو کا، ایک جین کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ دیکھیں، ایک جین اپنے باپ سے پوچھتا ہے، آپ مہاویر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنگل گئے تھے مہاویر، کیوں گئے تھے؟ خدا کی تلاش میں گئے تھے۔ جب خدا ایک ہیں تو پھر کون سا خدا کی تلاش میں گئے تھے؟ کون؟ جین مذہب کا ایک نوجوان اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، مہاویر جنگل گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ خدا کی تلاش میں۔ خدا کی تلاش میں کیوں گئے تھے؟ جب خود انہوں خدا ہیں تو پھر یہ کون سی خدا کی تلاش میں گئے تھے؟ باپ جواب دے نہیں سکا، باپ جواب نہیں دے سکا، کہا کہ خاموش، بڑوں کے جیسے کرتے آئے ہیں ویسے کرو۔
सवाल ज्यादा मत करो। खामोश कर दिया, बच्चा खामोश है, लेकिन वो दिल में बेचैनी वो खराब रहे। एक जमाने के बाद राजस्थान का एक ताजिर उस नौजवान बच्चे के पास, जवान हो चुका था, जाता है तो महावीर के ईद के मौके पर तबर्रुक देने जाता है नौजवान एक मुसलमान को। मुसलमान कहता है मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? तुम्हारा खुदा झूठा है, झूठे खुदा का मैं तबरुक नहीं खाता, सबका खुदा एक है। अब इसके अंदर दिलचस्पी है, वो बाप जो खामोश करवाया था चंद साल पहले, वो चीज से भड़क उठी, कहा कि खुदा कैसा है बताओ। तो तफसील से बताने लगा, तफसील से बताने लगा। तो इसके अंदर दिलचस्पी में इजाफा होता गया, जानकारी लगा। कहा कि आप अपना फुर्सत तो बताइए, मैं आपके घर आऊंगा, आपकी बातें मैं जरूर सुनूंगा। बराबर जाता गया, ये जैन का नौजवान जाता गया और उसका ईमान अल्लाह पर बढ़ता गया, मुसलमान हो गया। शादीशुदा में मुसलमान होने के बाद अपनी बीवी का जहन साजी किया, बीवी मुसलमान हो गई। घर के माँ बाप को मालूम हुआ ये मुसलमान हो गया। अब भी जिंदा है वो आदमी जिसका जिक्र कर रहा हूं, राजस्थान में है। अब माँ बाप को मालूम हुआ कि बच्चा बेदीन हो गया, अपने माँ बाप से दूर हो गया। उसके बाद माँ बाप इसे जायदाद से अलहदा कर दे, छीन लेते सारी चीजें। भूखा प्यासा ये घर का किराया में रहता, किराए घर में रहता है, जिंदगी गुजारता। रमजान का महीना आता है, जरा गौर से सुनना, रमजान का महीना आता है, 5 नमाज का पाबंद, मगरिब की नमाज में नहीं आता। 5 नमाज में आता लेकिन मगरिब की नमाज में नहीं आता। लोग ताकुब करने लगे, क्या बात है, हर नमाज में हाजिर होता लेकिन इफ्तार के मौके पर नहीं आता, क्या बात है। तो लोग पूछने लगे, हर नमाज में रहते इफ्तार में नहीं रहते आप? हाँ, जानकर भी नहीं, मैं नहीं आता। क्या? प्यारे नबी ने कहा जो तुम खाते हो अपनी बीवी को भी वही चीज खिलाओ। मैं रमजान में आता हूँ, इफ्तार करता हूँ, किस्म किस्म की चीजें रहती है, मैं खाता हूँ। मेरी बीवी पानी रख के रोजा इफ्तार करती है और अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ कर रहा हूँ। मैं अच्छा करूँ, मेरी बीवी खाली पानी पी रही, इसलिए मैं भी पानी पीता हूँ, मेरी बीवी पानी पिलाती, इसलिए मैं इफ्तार में नहीं आ रहा। एक ईमान नौजवान जो ईमान लाया, उसके अंदर देखिए रसूल की सुन्नत को कैसे इख्तियार कर रहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तुम खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ। मैं यहाँ अच्छे अच्छे ग़िज़ा खाऊं और मेरी बीवी पानी से इफ्तार करे, ये सुन्नत के खिलाफ है। तो मौजूद सामीन, जब रसूल की सीरत हमको मालूम होती है, रसूल के तरीके पे हम चलेंगे। अगर रसूल की सीरत हमसे नावाकिफ है तो हम रसूल की सीरत पे अमल कैसे करेंगे? मुझे भी जानना जरूरी है, आपको भी जानना जरूरी है। इसीलिए कहा गया जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है, इल्म का नॉलेज या दीन का नॉलेज जरूरी है। वक्त निकालो, पेपर के लिए वक्त निकाल रहे हैं, टीवी के लिए वक्त निकाल रहे हैं, मोबाइल के लिए वक्त निकाल रहे हैं, कुरान के लिए, रसूल की सीरत के लिए। अगर रसूल की सच्ची मोहब्बत है, रसूल की सीरत जानना जरूरी है ताकि हमारी जिंदगी उनके तरीके पे गुजारे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सीरत जानने की हमें हिदायत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।